رات کے 1:10 پر میں آپ کی سوئی ہوئی سماعت پر کچھ باتیں یوں سمجھیے کہ پھینکنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تقریر سننے کا وقت بھی نہیں ہے، نہ تقریر کرنے کا وقت ہے، تقریر کھانے کا وقت ہے۔ تو چونکہ آیا بہت دور سے ہوں، ہاں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، روز رات کا یہی کام ہمارا ہے۔ بڑے ادب سے جلسہ کروانے والوں سے یہ اپیل اور گزارش ہے، جلسوں کا وقت بہت کم کیا کیجیے، 12 بجے جلسے ختم کر لیا کیجیے اگر کچھ بھلائی چاہتے ہیں تو۔ مولانا رات بھر ریت کر کے ذبح کر کے قوم کو آپ نہ کچھ جگا سکتے ہیں نہ کچھ سمجھا سکتے ہیں۔ صاف سیدھی بات، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، رلائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت۔ ابھی بچے کیا جانے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو کچھ پتا ہے؟ گزشتہ 25 سے 30 سال کا جو عرصہ ہمارا گزرا ہے وہ اسی طرح گزرا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا اس بے موسم کی برسات میں جو کام کے لوگ تھے ہمارے جلسوں سے بھاگ گئے۔ جی، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، لائر تھے، انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، یہ لوگ ہمارے جلسوں میں نہیں آتے۔ انہیں پتا یہ رات پر راں گاں 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 پاں پاں نعرے تکبیر زندہ باد، وہاں سے بولو سبحان اللہ، وہاں سے مارو ماشاء اللہ، یہی کریں گے رات بھر۔ اس لیے پڑھا لکھا طبقہ ہمارے جلسوں میں نہیں آتا۔ اللہ کے واسطے ہم اپنی برادری سے گزارش کریں گے جو ممبر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اگر بچانا چاہتے ہو یہ جو بچا کچا سامان ہے اسے بچا لیجیے۔ سمجھ رہے؟ عربی کا ایک سینٹنس ہے، کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے بات ان کی عقلوں کے مطابق کی جائے۔ دیسی کوا مراٹھی بول، مثل مشہور ہے نا۔ اگر ایک دم گاڑی اردو میں ابھی استعمال کرنا شروع کی، ایک مترجم کی ضرورت پیش آئے کہ اس اردو کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو وہ سب باؤنسر چلی جائے۔ ارے وہ ان کا قصور نہیں ہے، اپنا ہی قصور ہے، وہ کیا کھن کے بیچارے، بیٹھا رہنے دیجیے۔ اب 1 گھنٹہ مجھے بھی جھیل لیجیے آپ، جیسے سب کو جھیلا ہے۔ بس یہ ہمارے یوٹیوب والے سب زندہ ہیں ماشاءاللہ، یہ اس طاق میں ہے کہ کس پوائنٹ کو لے کر کے ہنگامہ کرنا ہے، یہ اس طاق میں رہتے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے، دھندا کرنا اچھی بات کیجیے، اللہ آپ کے دھندے میں برکت کرے، مگر اب اس دھندے کا یہ مطلب بھی نہیں کسی کو پھانسی کے پھندے میں لٹکا دو۔ ابھی بیچارے لٹکے ہوئے نہیں کرتے، ضمانت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بڑے ادب سے عرض ہے، اس کے ذریعے سے آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ تقریر کا حافظ نہیں ہوں میں، ورنہ آنکھیں بند کر کے سنا دیتا 1 گھنٹے کی، لیکن اب چونکہ آپ کا کھانا بھی کھایا ہے، دور سے آئے بھی ہیں، تو کچھ تو بہرحال روٹی حلال کرنی پڑے گی۔ غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو۔
سفینہ آج بھی ساحل پہ لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو باد باں بدل ڈالو، اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ آج کی تاریخ میں دنیا کے نقشے پہ اگر کوئی سب سے زیادہ بے وقوف، مند بدھی، کم سوچ وچار کی کوئی قوم ہے، اس قوم کو مسلمان کہتے ہیں۔ معاف کیجئے گا جملے بڑے سخت ہیں میرے، ویسے بھی میں ایسا ہی کوئی ڈاکٹر ہوں جو دوا کڑوی ہی دیتا ہوں۔ کسی بھی شوگر کے پیشنٹ کو تھمس اپ نہیں پلانا آتا مجھے ڈاکٹر صاحب جی، اور کسی بھی ہارٹ کے پیشنٹ کو چربی کی بوٹی نہیں کھلانا آتا ہے۔ یہ بھی گزارش ہے ابتدائے سخن میں اپنے علماء سے، قوم کو پیروں کی تعریف کرتے 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 اتنا مت پگلا دو کہ اللہ کا دربار ہی بھول جائیں۔ پوری تقریر لے پیر دے پیر، لے پیر دے پیر۔ خدا بھی کسی ذات کا نام ہے؟ جانتے ہو خدا کو؟ جس نے پیر کو بھی پیدا کیا، پیر کے باپ دادا کو پیدا کیا، جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے باپ دادا کو پیدا کیا۔ کاش اس قوم کو دین سکھایا جاتا تو ہمارا سنی جاہل نہیں رہتا۔ ہم نے پیر سکھایا ہے، فلانے پیر ڈھکانے پیر، وہ جنت میں لے کے جائیں گے، کسی بھی پیر کے باپ کی جنت نہیں ہے، جنت اللہ پاک کی ہے۔ اس پاک رب نے جنت کو مصطفیٰ کریم کے دست اقدس میں دیا ہے تقسیم کرنے کے لیے۔ ہاں اس لیے وہ بھی شخص انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے جو کم وقت جمعہ نہیں پڑھتا، ہاں جمعہ ہی نہیں پڑھتا، وہ بھی سینہ ٹھونک کے کہتا ہم جنت میں جائیں گے۔ کیا کانفیڈنس آپ کو ہے؟ نام اعمال میں سب گول گول ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ وہ کاؤنٹر بتا دیجئے جہاں پر یہ ٹکٹ ملتا ہے جنت والا، ہم بھی چلے جائیں، لے آئے ٹکٹ ادھر سے آپ۔ اللہ ارشاد فرماتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم کو پلٹ کر تمہارے رب کی طرف نہیں جانا ہے؟ پیدا کرنے والے کا حق ہوتا ہے حساب اسے لینا ہے، اس لیے وہ بہرائچ کے ترائی علاقہ میں بسنے والوں مرغا مچھلی تیتر بٹیر کھا کھا کر کے اپنی ٹنکی اوور لوڈ کر کے موج سے سونے والوں اتنا دھونے جاؤ کہ شکلیں بگڑ جائیں گی تمہاری۔ اس چکر میں مت رہنا کہ مولانا لوگوں نے بہت جنت بانٹی ہے اور پیر صاحب بھی جنت بانٹ کے چلے گئے ہیں۔ نہ ان مولانا کو پتا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، نہ اس مولانا کو پتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ ہم کائے کی ڈگری دیں گے؟ یعنی ہم مند بدھی کی آدمی بن گئے۔ اللہ فرماتا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ میرا رب کوئی اپاہج ہے؟ باذ اللہ، میرا رب ایسا سپر پاور ہے، ایسی طاقت والا ہے، دنیا کے سارے بڑے بڑے طاقتور جس کے سامنے دھراشائی بنے پڑے ہوئے ہیں۔ اس احکم الحاکمین کو نہیں جانتے تم؟ رب نے خود فرمایا
या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ए चुन्नू मुन्नू, चुप रहे यार, बड़ा हंस रहा तू। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने रब की तरफ से धोखे में डाल रखा है? किस चीज ने? उस रब की तरफ से जिसने तुझे पैदा किया तो ठीक ठीक बनाया, और जिस शक्ल में चाहा तेरी तरकीब उस शक्ल में फरमाई। इंसान कुदरत का वो अनमोल शहकार है कि इंसान से ज्यादा खूबसूरत कोई भी कौम रब ने नहीं पैदा की। जिन्नात, परी, हूर, गिलमान, सबसे ज्यादा खूबसूरत हमें और आपको हमारे रब ने बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह कहता हमने इंसानों तुम्हें सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। यकीन नहीं आता है तो एक शीशा रखिए अपने सामने, अपने रुखे ज़ेबा की जियारत फरमाएं और कुत्ते को देखें, कंपेयर कीजिए कौन अच्छा है। अपने को देखिए, खंजीर को देखिए, देखिए कौन अच्छा है। अपने को देखिए, मेंढक, बिल्ली, छुछूंदर, कॉकरोच, सांप, हाथी, घोड़ा, बैल, भैंस, देखिए कौन अच्छा है। अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत पैदा किया है, मजीद उसका करम ये वलक़द करमना बनी आदम, ओ आदम की औलादो हमें तुझे बुजुर्गी का ताज भी दिया है। बुजुर्गी का ताज। उस रब का एहसान भूल गए। एक खूबसूरत चेहरा अल्लाह, जिगर, गुर्दा, कलेजी, अतरी, पचौनी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठीक बनाया अल्लाह ने। सब कुछ पैसा लिया उसने। अगर आप डॉक्टर साहब के पास चले जाएं इलाज करवाने, एक टेबलेट भी फ्री नहीं देंगे। देंगे डॉक्टर साहब? एक टेबलेट फ्री नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, कोई पैसा लिया रब ने? तो उसका कुछ तो हक बनता है। अच्छा, जब तक आदमी गरीब रहता है तब तक तो ठीक है, चले। जब मालदार होता, गाड़ी वाड़ी लेके आ जाता है ना, तो गाड़ी पे ये नहीं लिखता है हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, लिखता है ये नजर मेरे पीर की है। ये दौलत दिया ना बने, ये नजर मेरे पीर की है। भाई, कमाल की थिंकिंग तुम्हारी है। जिंदगी रब देता है, सेहत अल्लाह देता है, बीमारी अल्लाह देता है, दौलत अल्लाह देता है, हयात व ममात अल्लाह के कब्जे कुदरत में, सेहत और बीमारी अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, औलाद अल्लाह देता है, सब देता है। और जब अपने भेजे में जो दिमाग है ना, नशे जिसमें थोड़ी रोशनी है, इसको थोड़ा और ढंग से तेज कर लो ताकि पता चले अल्लाह का हक है। रब ने कहा वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह का मकाम नहीं पहचाना जैसा कि उसका मकाम पहचानना चाहिए। वो बादशाहों का बादशाह है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब रब का है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमानों का बादशाह सिर्फ रब है। 3 और 5 साल के लिए प्रधान बनता है, पगला जाता है, उसकी तोंद इतनी फूल जाती है बेटे की है? और जो अल्लाह करीम सारे कायनात का मालिक है, खालिक है, अल्लाह क्या कह रहा है? तुमने नहीं पहचाना अपने रब का हक जैसा कि तुम्हें पहचानना चाहिए था। अगर पहचानते, और सुन्नियों नमाज तुम पर फर्ज है, तुम पर, और तुम जुम्मा जुम्मा टिकाते हो।
اگر میں ابھی ہاتھ اٹھوا لوں کتنے لوگ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، تو ان میں سے میں سمجھتا ہوں 90% بلکہ 95% ایسے سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے۔ او لوگوں، اللہ کی روزی حلق شریف کے اوپر تک ٹھوس ٹھوس کے کھانے والوں، صبح بھی 3-4 روٹی چیپنے والا، دوپہر میں خوب تندور کھا کر کے تو ٹنکی پہ ہاتھ پھر کے گھومنے والا، اور شام کو بھی چرا کے کھانے والا، پھر گھوم کر کے چکر لگانے، ہاضمہ خراب نہیں ہوگا تمہارا؟ اللہ چاہے کھایا ہے، اگر یہ پچے نہیں نا، دنیا کا کوئی ٹیبلٹ تمہارے اس توند میں گئے ہوئے سامان کو پچا نہیں سکتا ہے۔ اپنے رب کا شکریہ ادا کر بندے، اللہ کا احسان تھا، ہم نے پیروں کا احسان بتا دیا ہے۔ ہر کوئی جلسہ نبی کے نام کا، اور ریتے جا رہے ہیں پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب۔ بھائی صاحب، جلسہ نبی کا ہو تو نبی کی بات ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں الا ماشاءاللہ توحید پر کوئی خطاب نہیں ملتا ہے کہ اللہ بھی کوئی ہے۔ یہ وہ انسان ہے، رب فرماتا حل عطا انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب وہ کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا، اور ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا انسان اتنا کیسے پگلا گیا ہے؟ رب نے کس سے پیدا کیا میں اور آپ کو؟ ایک ناپاک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ ناپاک سے وجود پذیر ہونے والا انسان جب انسانیت کے دائرے میں رہ کر کے قدرت کا شاہکار بن کر کے رب کی فرما برداری کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے تو رشک ملائکہ بن جاتا ہے، اور جب خدا کا حکم بھول جاتا ہے تو دنیا کا ذلیل ترین انسان بن جاتا ہے۔ شاید آج کی تاریخ میں تمغہ ہم مسلمانوں کے پاس میں، دنیا ہمیں گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے، دنیا ہماری آہو پکار سننے کو تیار نہیں، دنیا ہمارے زخمی وجود پر مرہم رکھنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، بدلیے۔ ان جلسوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے، اب تک بے نمازی تھے تو سنیے مہودے جی، آج کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دینا۔ اب تک بدماشی کرتے تھے تو آج کے بعد بدماشی کرنا بند کر دینا۔ اب تک جھوٹ بولتے تھے تو اب جھوٹ مت بولیو۔ چغلی غیبت کرتے تھے، آج کے بعد مت کرنا، اور اگر کرتے ہو تو جلسے کرنا بند کر دو جناب، کوئی سینس نہیں ہے۔ چاہے مرچی لگے کسی کو، چاہے نمکین لگے، ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑتا نہیں۔ سیدھی سیدھی بات کرنی مجھے آتی ہے۔ ڈریے پروردگار سے، یا ایھا الذین آمنوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ او ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان بن کے مرو۔ رب سے ڈرنے کا کیسا حق ہوتا ہے؟ کسی سے پوچھو اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہاں کبھی جمعہ پڑھ لیتے، یہ ڈرنا پڑتا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں، چگلی گلی نہیں کرتے، کبھی کبھی کر لیتے ہیں، تو کاہے کو ڈرتے بھائی صاحب؟ چوری اوپر سے سیدھا چوری، دغدغے کے ساتھ، شرم انسانیت نے دم توڑ دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بدلو اپنے آپ۔ ان جلسوں پہ پیسے خرچ ہوتے، فری نہیں ہوتا ہے۔ مہک والا، ٹیوب لائٹ والا، یہ شامیانہ والا، یہ جناب والا گدا والا، فوجی وغیرہ وغیرہ، یہ سب پیسے لگتے بھائی صاحب۔ کھانا وانا ماشاءاللہ، ٹنکی اوور لوڈ، سب کھا پی کے، سب
او لوگوں ان پیسوں کا ستیاناش کرنا بند کر دو. کچھ مولانا نے ہم سے کہا مولانا یار آپ ایسی تقریر کرتے ہیں تو جلتا ہی بند ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا. یار کمال کی بات ہے یار, اللہ کا ذات ہے. کیا کہتا ہے جو پروردگار چیٹیوں کو روزی دیتا ہے, چڑیوں کو روزی دیتا ہے, کتے بلی گدھے کو روزی دیتا ہے, سانپ بچھو چندوجر کو روزی دے, ہم تو 6 فٹ کے انسان اشرف المخلوقات ہیں, ہمارا رب کیا ہمیں روزی نہیں دے گا؟ تو ان جلسوں کا جو مین مقصد ہوتا ہے قوم کی اصلاح ہو. اگر وہ اصلاح نہیں ہوتی ہے تو پھر سمجھ جائیں اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی پہلے دھنائی ہوگی. ہاں ہم بھی اس میں شامل ہیں. ہاں یہ بندہ اس میں مولانا ہم کو کہہ کے چلے گیا اپنے نام نے, ہم بھی اس میں شامل ہیں. اتنے دھنے سب سے پہلے چھٹی کا دودھ یاد آئے گا. ہاں جو جتنا ہی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جو جتنا آفیسر ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے. اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے سپیریئر پرانی کا نام حضرت انسان ہے. کائنات میں کمانے والی قوم کا نام حضرت انسان ہے. انسان کے علاوہ کوئی مخلوق کماتی نہیں ہے. کیا سب مر گئے؟ چڑیوں کو دیکھیے کتنے رنگ برنگی چڑیاں ہیں, اتنی چھوٹی سے لے کر کے اتنی موٹی تک. مچھلیوں کو دیکھیے ماشاءاللہ, مگرمچھ, ہاتھی, گھوڑے, کتے, بلی, کیڑے مکوڑے. اور اب جب سردی کا موسم آتا ہے اور کوئی ٹیوب لائٹ جل جائے نا, اللہ اکبر کتنے قسم کے لوگ تشریف لاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کیڑے, اتنے چھوٹے, اتنے سرسوں کے دانے سے بھی چھوٹے حضرت. ہاں اتنے چھوٹے چھوٹے, دوربین سے دیکھیں تو بھی ان کے رخ زیبا کی زیارت نصیب نہ ہو. اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے, لال, پیلے, گلابی, بیگنی, وہ بھی کھاتے ہیں نا, کماتے نہیں. اللہ نے سب کو بنایا. جتنے پارٹ آف باڈی ایک ہاتھی میں اتنے ہی سامان اس چھوٹے سے کیڑے میں بھی. کیا رب کی شان بے نیازی ہے. نہیں بالکل تقریر میں میرے نعرہ نہیں, صرف سنیے. میں تقریر جمانے نہیں آیا ہوں, تقریر سمجھانے آیا. اللہ بڑی شان کا مالک ہے. سب کے سارے جانور سب کو اللہ روزی دیتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے. وہ اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہے. اگر ہم اس کے وفادار بن جائیں کیا ہمیں نہیں کھلائے؟ جب ہم اپنے اماں جان کے پیٹ میں تھے تب بھی رب نے ہمیں کھلایا پلایا. ہم پیدا ہوئے, پیدا ہوتے سے پہلے ہی اللہ نے ماں کے پستان میں دودھ کی نہر جاری کر دی ہمارے وجود بس. جو اللہ کریم ہم پر ہے, ہم کیوں نہیں اس کی دہلیز کرم پر اپنے آپ کو حاضر کر کے رب کی بارگاہ کرم میں جبین نیاز کے مچلتے ہوئے سجدوں کو لٹاتے ہیں. رب فرماتا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اپنے رب کا انکار کرتے حالانکہ تم مرے ہوئے تھے, اللہ نے تمہیں زندہ کیا. کیا رب فرماتا فاحیاکم, ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے, ثم یمیتکم, ہم تمہیں مرے, ثم یحییکم, پھر تمہیں ہم زندہ کریں گے, ثم الیہ ترجعون, پھر تیرے کو پلٹ کر میری بارگاہ میں حساب دینے آنا ہے. کوئی مائی کا لال جو اللہ کو حساب دے کے پار نکل جائے؟ جس کے کاروبار کی سیٹنگ نہیں بیٹھتی ہے وہ 1,50,000 روپیہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو دے کر کے الٹے سلٹے کاغذ بنوا لیتا ہے. مطمئن کرنے کے لیے. کیا آپ نے یہ بھی سوچ رکھا ہے
ادھر بھی ہماری دھپل بازی چل جائے گی. جھوٹ بول کے اللہ کو مطمئن کر لیں گے. اللہ ارشاد فرماتا کرسی عدالت پر حشر کے میدان میں استوا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ جتنے دنیا میں سٹھیائے ہوئے سینٹ نہیں گھومتے ہیں, تھوڑا پیسہ آتا ہے تو یہ ٹنکی تھوڑی بجے یوں چلتا بیٹا, تاکہ گاؤں والے ہی جان لیں کہ یہ پکڑا گیا ہے. اچھا, جس کے پاس پیسے پہلے نہیں ہوتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک سننی ہوتا ہے, اور تھوڑا پیسے آنے لگتے ہیں تو کیا کہتا یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, سننی بھی ٹھیک ہے, وہاں بھی ٹھیک ہے, حلوہ بھی ٹھیک ہے, گوبر بھی ٹھیک ہے. ایسا سمجھ جاؤ یہی خبیث ٹھیک نہیں ہے. یہ تو حلوہ ٹھیک ہوگا, یہ گوبر ٹھیک ہوگا. جس کی طبیعت شریف ٹھیک ہے وہ حلوہ ہی کو ٹھیک کہے گا. ہاں, تو وہ تھوڑا سیکولر ہو جاتے جی, کسی سے برا بنے. نبی کے غداروں سے دوستی کرنا اپنے آپ کو جہنم کے عذاب میں ڈالنے کے مترادف. دوستی کرو نبی کے دوستوں سے, اور دشمنی کرو تو نبی کے دشمنوں سے. دوستی ہو یہ ہو کسی سے, دشمنی ہو تو بھی اللہ کے لیے. تو جو لوگ پگلا جاتے ہیں نا, بلڈنگ بنا لی, کوٹھی بنا لی, فارچونر لے کے آ گئے, یا پردھان جی بن گئے, سرے پنچ صاحب بن گئے, ایم ایل اے بن گئے, منسٹر بن گئے, اور پی ڈی سی بن گئے ممبر. اسی ہوتا کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہی ہوتا ہے. تو جانتے ہیں بڑا فارم میں رہتا بیٹا, اور سمجھتا ہم ہیں ہم. اللہ نے دیر نہیں لگتی ہے اوقات بھلوانے میں. جو پگلائے پھرتے ہیں نا, جب حشر میں اللہ کرسی عدالت پہ استوا فرمائے گا تو رب فرمائے گا لمن الملک اليوم. دنیا کے اندر پگلا کے گھومنے والوں, اپنی کوٹھی کی باہر دکھانے والوں, گاڑیوں میں گھومنے والوں, مرسڈیز میں چلنے والوں, بولو بولو کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم. فرمایا گیا ساری زبانیں گنگ ہوں گی, کوئی بولنے کی ہمت نہیں جٹا پائے, سب طرف سناٹا ہوگا. اللہ فرمائے گا واحد القہار, آج قہر کرنے والے رب کی بادشاہت. دنیا میں کسی ایم ایل اے سے, ایم پی سے, منسٹر سے, مکھیا منتری سے ملنے کا ٹائم لوگ لیتے ہیں 20 منٹ, 25 منٹ, 30 منٹ. تو ہو صاحب اس کو ایلبم بنا کے رکھ دے. یہ دیکھیے نا فوٹو ہے, یہ کے ساتھ ہے. کوئی جنت کا ٹکٹ ہے کیا؟ اور دنیا کے ان پاگلوں سے چند منٹ مل جانے پر پگلا جانے والے لوگوں, آؤ تمہیں ہم وہ دربار بتاتے ہیں جہاں پر اسپیشلی طور پر احکم الحاکمین نے, بادشاہ اعظم نے, قادر مطلق نے, سب بادشاہ جس کے دربار میں کیڑے مکوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں, وہ رب فرماتا میرے بندو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو, میں نے اپنے سے 5 وقت دے رکھا ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اس 5 وقت مجھ سے بات کرنے آ جایا کر. اور پھر بھی تیرا دل نہیں بھرتا ہے تو جب تیرا جی چاہے مصلی بچھا اور مجھے یاد کر, میں تیرے سے بات کرنے کو تیار ہوں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب سے بات کرتے ہیں, خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, خیال رزق ہے رزاق کا خیال. ایسے پگلائے پھرتے ہیں کمائی کے چکر میں, کمانا کمانا کمانا. یہ تمہارا کام نہیں ہے. روزی
محنت سے نہیں ملتی ہے، روزی مقدر سے ملتی ہے، مقدر سے۔ اگر محنت سے روزی ملتی نا جناب، تو اصول یہ کہتا ہے مزدور زیادہ محنت کرتا ہے اس کو مالدار ہونا چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں مزدور کے سر کا پسینہ پیر تک آتا ہے، شام کو دہاڑی 300-400-500 روپے پاتا ہے، اور سیٹھ مہودے مرسڈیز کار میں گھومتے ہیں، ایسی کی تیسی میں رہتے ہیں، ایک ڈھیلے کا کام نہیں کرتے ہیں، روپیہ وہ اصول کہتا ہے مزدور زیادہ مالدار ہونا چاہیے، مگر روزی مقدر سے نہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ، اگر اللہ بغیر اندازے کے روزی بانٹنا شروع کر دینا تو زمین کا نظام ڈسٹرب ہو کے رہ جائے گا۔ بندے جتنی تیری قدر ہے اسی کے مطابق ہم رحمت کا نزول کرتے ہیں۔ آؤ پوچھو اللہ سے روزی کون دیتا ہے، کون ذمہ دار ہے روزی کا؟ اٹھائیے قرآن مقدس 12واں پارہ، یہیں سے شروع ہوتا ہے وَمَا مِن رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے والا ایسا کوئی بھی جاندار نہیں ہے جس کی روزی رب کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ کہاں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ سب قرآن میں موجود ہے، تو پھر کیوں پریشان ہو؟ آپ کا کام کیا ہے؟ اور رب سے پوچھ لیتے ہیں۔ اٹھائیے قرآن مقدس 17واں پارہ، میرا رب فرماتا ہوں الصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ وہ لوگوں اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو۔ اگر میں پوچھوں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ جب خود دے نہیں پڑھتا مردوں تو بیوی بچوں کو کیا حکم دے گا وہ؟ اور صبح 9 بجے تک سوتا، نہ پڑھنے سے مطلب، نہ لکھنے سے مطلب، کوئی مطلب پڑھائی لکھائی سے نہیں، یعنی کہ 2% کوالیفیکیشن ہے مسلمان کے پاس، only 2%، اور شاید اسی وجہ سے 2% ہی بھاگیداری ہماری حکومت کے اندر، جبکہ حکومتیں پریشان ہیں، وہ باضابطہ دیواروں پہ ہورڈنگ لکھتی انگوٹھا ٹیک رہے نہ ایک گائے بھینس